کو جانا ہے اگرچہ دشوار ہے رستہ، اسکول کو جانا ہے اگرچہ دشوار ہے رستہ، میں نے باندھی ہے کمر اٹھایا ہے بستہ، میں ننھا سا علم کا طالب جیسے ہوں فرشتہ، میں ننھا سا علم کا طالب جیسے ہوں فرشتہ. Now I would like to call Sir Hafiz Zulfikar Shahid on stage. Please put the heads together for Sir Shahid. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام والدین کرام، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، آج قائد پبلک ہائی اسکول شہاپورہ کیمپس کا جو پروگرام یہاں پر ابھی چل رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ شہاپورہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. بہترین پروگرام پیش کیا گیا اور سٹل ابھی پروگرام چلنا ہے اور اب انعامات کی بھی باری ہے. اس لیے میں چاہتا تھا کہ چند باتیں آپ سے پہلے کر لی جائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ایک پرزور اصرار تھا کہ پری 9th اور 9th اور 10th کی کلاسز جو ہے نا وہ شہاپورہ کیمپس میں بھی سٹارٹ کی جائیں. تو الحمدللہ ہم نے سپیس جنریٹ کر کے تو اس سال سے پری 9th کلاس کا آغاز وہاں پر ہو رہا ہے. جو 7th کلاس کے بچے ہیں وہ پروموٹ ہو کر کسی اور جگہ پر انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، انشاءاللہ اپنے ہی کیمپس میں پری 9th کی کلاسز وہ پڑھیں گے. ادارہ ہمارا جو قائد پبلک ہائی اسکول ہے یہ 38 ایئر سے کام کر رہا ہے، 38 سال ہو گئے اس کو کام کرتے ہوئے. ابھی ہمارے اینکر پرسن جو ہے وہ بات کر رہے تھے میرے حوالے سے، تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان کے منہ میں یہ الفاظ کس نے دیے ہیں. تو کیونکہ میری عادت یہ ہے کہ ہم شخصیات کو نہیں اداروں کو اہمیت دیتے ہیں. ادارے اپنی جگہ پر رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے اور جاتے رہیں گے. حافظ ذوالفقار شاہد جو ہے وہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہوا ہے، اس نے بھی واپس جانا ہی جانا. لیکن قائد پبلک ہائی اسکول جو اس کا بنایا ہوا ادارہ ہے وہ انشاءاللہ تا قیام قیامت چلتا رہے. جن خطوط پر اس ادارے کو قائم کیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے نونہال، ہماری نئی نسل نہ صرف اس دنیا میں کامیاب و کامران ٹھہرے بلکہ آخرت میں بھی وہ بلائی کے ساتھ ہی آگے چلے. یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی، یہ ہمارا سلوگن ہے. تو اس سلوگن کے حوالے سے لوگ آتے رہیں گے، اس میں کام کرتے رہیں گے، اور پھر ظاہر ہے جہان فانی سے ہر ایک نے کوچ کر کے جانا ہی ہے. کسی کو یہاں پر صدا نہیں رہنا، لیکن ادارے صدا رہنے چاہیے. وہ جس نیک مقصد کے لیے بنے ہیں وہ کام چلتا رہنا چاہیے. بہرحال اس موقع پر میں آپ کو کہوں گا کہ جیسے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی زیادہ تعداد میں شہاپورہ سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. تو ایک تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یقیناً یہ اپنے بچے کے لیے وہ اہمیت اور وہ احساس ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں کہ آپ کا بچہ اس کو یادگار مانے گا. اس کے ذہن پر یہ نقوش جو ہیں وہ انمٹ ہوں گے کہ میرا رزلٹ فنکشن تھا، میں کلاس 2 کا سٹوڈنٹ تھا، میں کلاس 7 کا سٹوڈنٹ تھا، ایون میں کلاس پلے کا سٹوڈنٹ تھا، اور اس رزلٹ فنکشن پر میں نے یہ پرفارمنس دی تھی. پھر میری ماما بھی آئے ہوئے تھے، میرے پاپا بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے اس طرح ویلکم کیا. تو یہ احساس ہے جس کے لیے آپ آج اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں. یہ احساس زندہ رہنا چاہیے، اور یہ احساس بھی زندہ رہنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو بچے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیت کی ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے. اس امانت کا آپ نے حساب کتاب دینا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جانور بھی اپنے بچے پالتے ہیں.
وہ بڑے بہترین پالتے ہیں. اور آپ نے تو اب تو وہ زبانہ دور ہی نہیں رہا, اب تو آپ فیس بک پر یوٹیوب پر ایسی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جانور اپنے بچوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. پھر ان کو شکار سکھاتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے آپ نے کیسے شکار کرنا ہے. پرندہ ہے تو وہ شکار سکھا رہا ہے, اگر وہ درندہ ہے تو وہ شکار سکھا رہا ہے, وہ خود کھلاتا ہے اس کو کہ دیکھو اس کا کیسے تم نے شکار کرنا ہے, کیونکہ اس نے زندگی گزارنی ہے. تو جانور جو ہے وہ بھی اپنے بچے کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, بڑھاتا ہے, ٹھیک ہے نا, سارے کام کرتا ہے. اور انسان بھی یہی کام کرتا ہے. اب انسان اور جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا کہ یہ صرف اپنے بچے کو زمانے میں زندہ رہنا نہیں سکھاتا, بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندہ تو رہنا ہے لیکن ان طور طریقوں کے ساتھ رہنا ہے. بڑوں کا ادب کرنا ہے, چھوٹوں سے محبت کرنی ہے, جھوٹ کبھی نہیں بولنا, ہمیشہ سچ بولنا ہے, ڈرنا کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس سے ڈرنا, باقی کسی سے نہیں ڈرنا. ادب کرنا ہے بڑوں کا, ڈرنے والی بات نہیں, ادب کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو سکھانی ہے, حرام اور حلال کی تمیز سکھانی ہے. تب انسان کو کہا گیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. اور اگر یہ چیز ہم نہیں سکھاتے, ہم بچے میں وہ احساس پیدا نہیں کرتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, حسد کسی سے نہیں کرنا, ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے, جھوٹ کبھی نہیں بولنا, تو کیا ہم صرف یہ باتیں بتاتے ہیں یا اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں؟ جب تک آپ اس کا عملی مظاہرہ نہیں کریں گے تو یاد رکھے بچہ کبھی بھی نہیں سیکھے گا. بچہ ہمیشہ آپ کے عمل سے سیکھتا ہے, والدین یاد رکھ لیجئے گا. اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل آپ کا بچہ جب جوان ہو جائے وہ آپ کی اسی طرح خاطر مدارت کرے جس طرح آپ چاہتے ہیں, وہ آپ کا ادب اسی طرح کرے, وہ آپ کی عزت اسی طرح کرے, وہ ماں کو ماں سمجھے, باپ کو باپ سمجھے, لہذا یہ یاد رکھیے کہ آج آپ نے اس کے سامنے یہ کام کرنا ہے, کیونکہ آج آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے ساس اور سسر ہیں. آج جس طرح کا سلوک آپ کریں گے اپنی ساس کے ساتھ, اپنے سسر کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ, وہ یہ سیکھے گا, وہ یہ دیکھے گا, اور کل کلاں کو وہ وہی ایکٹ پلے کرے گا. وہ آپ کا بھی اسی طرح مؤدب, اسی طرح فرما بردار, اسی طرح خدمت گزار ہو جائے گا جس طرح آج آپ دوسروں کی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے تو کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہی نہیں, لیکن میری اولاد میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے کیونکہ میں نے اسے بڑا اچھا پالا ہے, بڑا اچھی جو ہے اس کی پرورش کی ہے, لیکن آپ نے اپنے عمل سے جو آپ کل چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ ہو, اپنے عمل سے آپ نے نہیں بتایا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کسی بستی میں یہ ایک رواج تھا کہ جب بھی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے تو اب ظاہر ہے نہ وہ کما سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں, ان کو کھلانا ہی کھلانا ہے. تو وہ چونکہ جاہل لوگ تھے تو وہاں پر ایک رواج تھا کہ وہ جب بوڑھا باپ ہوتا تھا اس کو کندھے پہ اٹھاتے تھے اور جا کر بستی کے باہر پھینک آتے تھے جانوروں کے رحم و کرم پر. تو اسی طرح ایک بیٹا جوان ہوا, اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا کہ میرے دادا کو کس طرح یہ باہر پھینک کر آئے تھے, اس نے بھی کندھے پہ اٹھایا اور وہ باپ کو پھینکنے کے لیے بستی سے باہر نکلا. تو جب اس کو وہ پھینکنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا یہاں پہ نہ پھینکو, تھوڑا سا آگے پھینک دو, کیونکہ میں نے اپنے باپ کو یہاں پر پھینکا تھا. جب تم مجھے وہ یہاں پر پھینکو گے تو کل تمہارا بیٹا تمہیں اس سے آگے جا کے پھینکے گا. اس بیٹے کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے یہ کام تو بڑا غلط ہے, کل کلاں کو میں نے بھی بوڑھا ہونا ہے. لہذا وہ اپنے باپ کو روایت توڑتے ہوئے واپس لے آیا اور اس بستی کا رواج بدل گیا, اور اب وہاں پر لوگ اپنے بڑے بوڑھوں کو باہر نہیں پھینک کے آتے تھے بلکہ وہاں پر ان کی خاطرداری کرتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, ان کا بڑھاپا اچھا گزارتے تھے. اس لیے یاد رکھیے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک ہو جب آپ اس عمر کو پہنچے تو آج آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سچ بولے تو آج آپ نے سچ بولنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈور پر بیل ہو, دروازے پر بیل ہو اور آپ بچے کو یہ کہہ رہے ہو کہ میرا پوچھے تو کہنا پاپا گھر پر نہیں ہے. بچہ معصوم ہے, وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, تو وہ بچہ جب دروازے پر جائے گا تو کیا کہے گا,
दोस्त को देखकर, पापा के दोस्त को देखकर कहेगा अंकल पापा कह रहे हैं मैं घर पर नहीं हूं, ऐसा ही है ना। लेकिन फिर जब वक्त गुजरता है तो वो बच्चा जो है ना वो मकारी सीख जाता है, वो झूठ बोलना सीख जाता है। कौन सिखाता है उसे? वो किताबों में तो पढ़ के आया था स्कूल से कि हमेशा सच बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना। अब वो बोल किस तरह रहा है? वो इसलिए कि जो वो पढ़ कर आता है वो आगे अमल नहीं होता। जब अमल वही होगा, बच्चा याद रख ले हमेशा अमल से सीखता है। जो आपका अमल होगा, जो आपका किरदार होगा, वही आपके बच्चों में नजर आएगा। आपने अमूमन लोगों को नहीं सुना जब कोई गलत काम करता है तो क्या कहते हैं? इसका बाप भी इसी तरह का था, कहते हैं ना। लिहाजा बाप का किरदार बच्चों में जाता है। तो आज बाप अपना अच्छा किरदार बनाएगा, आज माँ अपना अच्छा किरदार बनाएगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे सारे मामला संवर जाएंगे और हमारी ज़िंदगी भी इस्लामी शरिया असूलों के मुताबिक गुजरेगी। मेरा थोड़ा कहा ज़्यादा समझिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे सारे मामला संवर जाएंगे और हमारी ज़िंदगी भी इस्लामी शरिया असूलों के मुताबिक गुजरेगी। मेरा थोड़ा कहा ज़्यादा समझिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।